زکوٰۃ اور صدقہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین، اما بعد۔ ایک مسلمان اپنے جسمانی طہارت اور اپنی باطنی طہارت کے بعد نماز کو قائم کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن ایک مالی زکوٰۃ بھی ہے، اس کو بولتے ہیں الزکوٰۃ والصدقہ۔ اور زکوٰۃ جو ہے اسلام کے ارکان میں سے ایک بہت اہم رکن ہے، تیسرا رکن ہے، جیسے کہ حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 چیزوں کے اوپر بڑی ہے، یعنی اسلام کی بلڈنگ 5 چیزوں کی بنیاد پہ ہے۔ شہادتان ہو گئی، اور نماز ہو گئی، اور روزہ ہو گئی، اور حج ہو گئی، پھر زکوٰۃ ہو گئی۔ اور زکوٰۃ ہر مسلمان پر جو صاحب مال ہے اور وہ حالت نصاب تک پہنچ چکا ہے، اس کے اوپر یہ لازم ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے اموال پر زکوٰۃ، یعنی سونا، چاندی اور جو آج کل کے ماڈرن زمانے کے جو پیسے ہیں اس کے اوپر ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ 2.5% اپنے، اگر وہ سونا یا چاندی یا مال جو اس کے پاس پیسہ ہے وہ اگر نصاب تک پہنچ جائے، جس کے بارے میں ہم ابھی بتائیں گے، اور اس کو سال اسی کے پاس رہیں، تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے 2.5%، 2.5، یعنی اگر 100 ریال ہیں تو پھر 2.5 ریال آپ کے اوپر زکوٰۃ ہو جائے گی۔ یعنی یہ بطور مثال میں نے آپ کو ذکر کی ہے کہ اگر 100 ریال ہو یا 1000 ریال ہو تو آپ کے اوپر 25 ریال ہوں گے۔ زکوٰۃ کے نصاب کے متعلق مندرجہ ذیل معلومات پیش خدمت ہے کہ سونے کی زکوٰۃ کیا ہے۔ سونے کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اگر 20 دینار اس زمانے کا تھا، آج کل کے مطابق تقریباً 85 گرام بنتا ہے، جو 24 کیرٹ کا ہو، یہ نصاب زکوٰۃ ہے سونے کی۔ اگر آپ کے پاس اتنا ہو اور سال تک رہے، پھر آپ کے اوپر 2.5% زکوٰۃ لگے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ کے پاس چاندنی ہے، فضہ ہے، تو اس میں 200 درہم ہے، جو تقریباً 595 یعنی 595 گرام چاندنی بنتی ہے۔ اگر آپ کے پاس 595 گرام چاندنی کے مطابق چاندنیاں ہیں تو آپ کے اوپر 2.5% زکوٰۃ پڑے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ جو اموال ہیں، جو پیسے ہیں، وہ آپ چاندنی کے مطابق رکھ سکتے ہیں فقراء کے مصلحت کی بنا پر۔ اور اس کے بعد آتے ہیں بہیمۃ الانعام، یعنی مثلا بیر بکریاں، یعنی بکری ہو گئی، اور اسی طرح دمبے، گائیں اور بھینس، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور اگر ان کے اوپر آپ مثلا آپ کے پاس کوئی اور اسی طرح اونٹنیاں اگر آپ کے پاس ہیں، تو آپ کے پاس مثلا 100 بکری ہے یا 100 گائیں ہیں، 1 سال تک 100 رہیں اور پھر اس میں اضافہ ہو گیا، تو اس کے اوپر پھر آپ کے اوپر نصاب میں زکوٰۃ پڑیں گی۔ اور ایک شرط ہے کہ وہ زکوٰۃ کب پڑے گی؟ اگر بیر بکریاں ایسی ہو جو یعنی چراگاہوں پر جا کے خود بخود ادھر چراگاہوں پہ اپنی چیزیں یا گھاس وغیرہ کھاتی ہیں، نہ کہ ان کے لیے الگ خریدا جاتا ہے اور ان کو کھلایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو بہیمۃ الانعام میں کیا ہے؟ مثلا ایک بندہ ہے، اس کے پاس اونٹنیاں ہیں، تو 5 اونٹنیوں پر آپ کو 1 بکری آپ کی زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے پاس گائیں ہیں یا بھینس ہے، تو اگر آپ کے پاس 30 گائیں ہیں یا 30 بھینس ہے، تو آپ نے 1 تبیعہ، یعنی جو 1 سال والی گائیں ہیں وہ دینی ہے۔ اور دوسری جو چیز ہیں وہ آپ کے پاس بیر بکری، یعنی بکری ہیں یا دمبے ہیں، اگر آپ کے پاس 40 بکری یا 40 دمبے ہیں تو آپ نے 1 بکری دینی ہے، اور اسی طرح آپ اس کو پھر پلس کرتے جائیں۔ اور اب آتے ہیں جو زکوٰۃ الزراع والثمار، یعنی جو پھلوں پر ہے یا یعنی کھیت کھلیوں پر ہے۔ تو اگر آپ کے پاس مثلا آٹا ہے یا چاول ہے یا کھجور ہے یا کشمش ہے، ان جیسی چیزیں ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ پڑتی ہے۔ اب اس کا نصاب کیا ہے؟ اور وہ ہے 5 اوسق، یعنی اگر آپ کے پاس اتنے پھل آ جائے، اتنے کھیت کھلیوں میں اتنے آٹے، اتنے چاول آ جائے، 5 اوسق، 5 اوسق کتنا ہوتا ہے؟ 60 صاع۔ 1 صاع کتنا ہے؟ یعنی 300 صاع جو ہے وہ نصاب زکوٰۃ ہے۔
کھیت کھلیوں اور ان چیزوں پر، پھل پر۔ اب سوال آتا ہے کہ ایک صاع کتنا ہوتا ہے؟ اس میں تھوڑا علماء کا اختلاف ہے، کچھ بولتے ہیں 2.5 کلو ہے، کچھ بولتے ہیں 3 کلو ہے، لیکن اکثر علماء آج کل احتیاطاً 3 کلو پہ چلتے ہیں۔ تو آپ اس حساب سے دیکھ لیں، اگر آپ کا نصاب اتنا پہنچتا ہے اور 1 سال تک رہتا ہے تو آپ اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو کریں۔ اور اب بات یہ آتی کہ جو پھل ہے یا کھیت ہیں، اس کے جو پھل ہیں اور چاول وغیرہ ہے یا آٹے ہیں، ان کے اوپر کب زکوٰۃ لگی؟ جب آپ فصل کٹائی کرتے ہو، جب آپ پھل نکالتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اب آتے ہیں بات عشر کی، اور آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ عشر نکالیں۔ اگر آپ کے یعنی کھیت میں بارش آ کے آپ خود جا کے ٹینکر سے بارش بھرواتے ہیں، یعنی پانی لاتے ہیں، یہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کھیت میں الگ سے پانی نہیں لاتے لیکن بارش پر آپ اعتماد کرتے ہیں یا نہر پہ یا ان چیزوں پہ، تو پھر آپ کے اوپر عشر پڑے گا۔ اور اگر آپ خود ٹینکر لاتے ہیں اور پانی بھرتے ہیں تو آپ کے اوپر نصف العشر پڑے گا۔ اب آتے ہیں تجارت میں، تجارت پہ آپ کے اوپر کیسا زکوٰۃ پڑے گا؟ اگر آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی مال خریدا ہے یا کوئی زمین خریدی ہے، اور آپ کے خریدتے وقت یہ نیت ہے کہ میں اس کے اوپر تجارت کروں گا، تو اس کے اوپر آپ کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوگی جب وہ نصاب جیسے کہ فضہ اور ذہب والی ہے اور 1 سال لگ جائے، پھر آپ نے اس میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اور جو نصاب ہے وہ جیسے ابھی میں نے آپ لوگوں کو ذکر کیا سونے کی اور چاندنی کی، اسی کو قیاس کر کے آپ عروض التجارہ جو تجارت کے لیے چیزیں لیتے ہیں اس کے اوپر قیاس کریں گے۔ یعنی آج کل مثلا آپ دیکھیں گے کہ سونے یا چاندنی کا کتنا 1 گرام کا کیا ریٹ ہے، اب 595 گرام چاندنی کا نصاب بن رہا ہے، تو آپ اس کو پھر پیسوں میں کنورٹ کریں گے، چاہے ریال ہو یا روپیہ ہو، پھر آپ اپنے کاروبار کو اس میں کنورٹ کریں گے، پھر ادھر سے آپ کا نصاب نکلے گا۔ اب بات آتی ہے یہ زکوٰۃ کس کو دیں ہم؟ دیکھیں زکوٰۃ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ان اشخاص کو دینا، الاصناف الثمانیہ، 8 لوگوں کو دینے، ان سے آپ نے خارج نہیں جانا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین، یعنی جو صدقات ہیں وہ فقراء کے لیے ہیں، وہ مساکین کے لیے ہیں، والعاملین علیہا، اور جو اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، جو اس کو بانٹنے میں عمل کر رہے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کی دل کی تالیف قلب، یعنی جن کو دین اسلام کی طرف لانا، یا جو مسلمان ابھی ہوئے ہیں، جو حدیث العہد بالاسلام، جو نیو مسلمز ہیں، اور اسی طرح والغارمین وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں مجاہدین کے لیے، وابن السبیل، یا جو بندہ سفر میں ہے، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے، واللہ علیم حکیم، بے شک اللہ بڑا علم رکھنے والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر یہ مستحبات رکھی ہیں کہ وہ اللہ کے لیے خرچ کرے۔ صرف زکوٰۃ، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے زکوٰۃ دے دی بس ختم، نہیں، آپ اللہ کے دربار میں خرچ کریں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامہ صلاۃ، یعنی سب سے پہلے بندے کا جو حساب کتاب کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ فَإِن وُجِدَتْ تَامَّةٌ كُتِبَتْ تَامَّةٌ، اگر اس کی نماز پوری مل جائے تو اس کو پورا اجر دیا جائے گا۔ وَإِن انتقص منها شيئا قال انظروا هل تجدون فیہا من تطوع، دیکھ لیجیے اگر نماز اس نے فرائض مکمل طور پر نہیں پڑھی تو تطوع، جو اس نے نفلی نماز پڑھی ہے۔ اسی طرح جب وہ فریضہ مثلا زکوٰۃ کے متعلق دیکھا جائے گا، اس میں کمی بیشی ہوگی تو جو تطوع آپ نے فی سبیل اللہ کی ہے وہ اس میں شامل کر دی جائے گی۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر غور و فکر کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ اللہ کے دربار میں جو خرچ کرتے ہیں صدقہ فی سبیل اللہ، وہ آپ کے لیے من اسباب النجات، یعنی آپ کے لیے ایک انداز میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی 7 لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن سایہ نصیب ہوگا جس دن کسی کو سایہ نہیں ملے گا۔ ان میں سے ایک شخص کیا ہے؟ ایک بندہ ہے جس نے صدقہ دیا دایاں ہاتھ سے، لیکن بایاں ہاتھ تک کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے کیا دیا۔ اللہ،
تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کے دربار میں خرچ کریں، اور اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا بندہ فقراء، مساکین، یتیموں کو دیتا ہے، اور اسی طرح جو لوگ آج کل قرضے دار ہیں، آج کل ایک انداز میں یعنی ملک کا دیوالیہ ہونے والا ہے، یا انفلیشن کے معاملات ہیں، یا مہنگائی بہت زیادہ ہے، جو بندے بیچارے قرضہ نہیں دے پا رہے ان کی آپ مدد کریں۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، کل اللہ آپ کو نوازے گا جب آپ تنگی میں ہوں گے۔ اور اسی طرح آپ طلاب العلم، جو علماء ہیں یا جو علم کے حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، ان کو بھی آپ کھلائیں پلائیں، ان کو آپ اپنے حسب استطاعت ان کی خدمت کریں۔ اور اسی طرح آج کل اللہ کے فضل سے مساجد بنائیں، جامعات بنائیں، اور ہاسپٹل بنائیں، مدارس بنائیں، اللہ آپ کو اجر دے گا اور صدقہ جاریہ ہوگا یہ ہمارے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اپنے راہ میں فقر سے ڈرے بغیر خرچ کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔